السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فقال رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اے اللہ کے نبی، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ اچھے سے اچھے پہننا چاہتا ہے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان اللہ جمیل يحب الجمال۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر، غرور، گھمنڈ وہ ہے حق بات آنے کے بعد اس کو انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ فخر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: الا اخبرکم باہل النار، کیا میں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جہنمی کون ہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل عتل جواد مستکبر، ہر سرکش، غرور سے چلنے والا اور گھمنڈ کرنے والا یہ انسان جہنمی ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرا، اخرجہ البخاری۔ جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہتے ہیں: العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ فمن ینازعنی فی واحد منہما عذبتہ، جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور جو بھی احادیث گزرے ہیں اس کے اندر غرور، فخر اور گھمنڈ کے بارے میں چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تکبر یہ صرف اللہ رب العالمین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اگر یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ غرور انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہ چیز، یہ وصف، یہ صفت، تو انسان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی صفات میں سے گنایا۔ دیکھیے، ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پاس عبادات کی کمی تھی؟ وہ مسئلے مسائل سب کچھ جاننے والا تھا، لیکن صرف اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارا گیا کہ اس کے اندر کبر پایا گیا،
غرور پایا گیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے آدم کو بنایا، اس کو سجدہ کر، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ تو یہ انا جو ہے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ انانیت، میں پن، میرا ہی چلنا، میرا ہی ہونا، میں ایسا ہی ہوں، یہ انسان کو ججتا نہیں ہے۔ اور یہ انسان کے پاس اگر یہ چیز آ جائے تو انسان دھیرے دھیرے عروج سے زوال پہ آ جاتا ہے، یعنی انسان گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں۔ تو انسان کے پاس ہمیشہ تواضع ہونا چاہیے، انکساری، عاجزی، نرم مزاجی، یہ انسان کو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جس انسان کے دل میں گھمنڈ ہو، غرور ہو، وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر پایا جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، سب کچھ اچھا ہی کرتا ہے، تو کیا اس کے اندر غرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو صاف ستھرائی میں آپ جتنا اچھے کپڑے پہنیں گے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کا اظہار کیجئے، اس کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، اس نعمت کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ بیان کیجئے، ظاہر کیجئے، اسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان عمدے سے عمدہ لباس پہنتے ہوئے، اچھے سے اچھا جوتا استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کو حقیر نہ جانے، سامنے والے کو کمتر نہ جانے، اور انسان کے دل میں اپنے اچھے لباس کی وجہ سے غرور اور تکبر میں نہیں گرنا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اور انسان کو جو صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، اچھے سے اچھا عمدہ لباس پہنتا ہے، اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی گھمنڈ اور غرور پایا نہیں جائے گا۔ انسان غرور کی علامت وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق کا انکار کرنا، سامنے والوں کو حقیر سمجھنا، یہ غرور کی علامت ہوتی ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرور، تکبر جیسی جو بری صفت ہے، ان صفات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اندر عاجزی، انکساری، نرم مزاج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔